السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وَاتْلُو اور پڑھ سنائیے یعنی تلاوت کر دیجئے، علیہم ان پر نبا نوح علیہ السلام کی خبر۔ اس قولا جب انہوں نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کانا اگر ہے کبرا بھاری علیکم تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا اور تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، یعنی تمہارے سامنے میرا کھڑا ہونا یا دین کے معاملے میں جو میں دین پر کھڑا ہوا ہوں اور تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اور تذکیری اور نصیحت کرنا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ تو اوپر اللہ کے ہے، یعنی اللہ ہی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا تو تم جمع کر لو امرکم اپنے معاملے کو، یعنی جو تم کرنا چاہتے ہو اپنا فیصلہ تمہیں کر لو، وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو، ثم پھر لا یکن نہ رہے امرکم تمہارا معاملہ یا تمہارا فیصلہ، علیکم تم پر غمتن چھپا ہوا، غمہ جو ہے غم سے ہے نا، غمام بادل کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ واضح طور پر ایک جو بھی پلاننگ تم نے کرنی ہے وہ کر لو، ثم قضوا پھر کر گزرو الیہ میرے خلاف یا میری طرف جو چال بھی تم چلنا چاہتے ہو، ولا تنظرون اور نہ تم مجھے مہلت بھی دو۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورت کا بنیادی موضوع قضاء و قدر ہے نا، کہ یعنی کہ قضاء و قدر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو بھی فیصلے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پر جو بھی خوشی یا مصیبت آتی ہے، بنیادی طور پر ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس کی نظر اللہ ہی پر جاتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اگر مجھ پر یہ خوشی آئی ہے یا مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے تو سامنے تو اسباب نظر آ رہے ہیں لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے، اور پھر مومن پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے کہ مجھے اب یہاں پر کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قضاء و قدر پر ایمان لے آتے ہیں نا، تو پھر اللہ پر ایمان، توکل اور یہ تمام چیزیں جو ان سے نا مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اب یہاں سے پہلے یہ باتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے بتائی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اس دن ایمان کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا، لیکن اب یہاں پر عمل کے لحاظ سے بتائی جا رہی ہیں کہ اب یعنی تاریخ میں سے انبیاء کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتے ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی بات پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر پاتے جب تک کہ ہم کسی کو وہ کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں، یا ہمارے سامنے یہ نہ بتایا جائے کہ فلاں شخص بھی ایسی مصیبت میں گزرا تھا تو اس نے صبر کر کے اس میں سے وہ کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم حدیث بھی جوائن کر لیتے ہیں یا ہم سیرت بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایمان میں واضح طور پر تبدیلی آتی ہے جمنے کے اعتبار سے نا۔ تو یہاں پر اب نوح علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نوح علیہ السلام کی خبر سنائیے، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پر گراں ہے یہ بات کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور تم کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا، یعنی ظاہر ہے کہ آپ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ اور یہ خاص طور پر اس آیت میں جو شروع کا جو دور ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت اور تبلیغ کے ابتدائی دور کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انبیاء جو ان سے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور سامنے جو لوگ ہیں وہ سب اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اب جو سامنے لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تمہیں یہ بات گراں گزرتی ہے اور تم میرے خلاف رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ ابھی جو میں بتا رہی تھی نا کہ سورت کا بنیادی موضوع ہی دراصل اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہو جانا ہے، اور جب انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے نا تو تبھی اللہ پر توکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورت اللہ پر توکل کا درس دے رہی ہے اور عملی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے کیا کیا، کیونکہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ انبیاء ہوتے تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں لیکن وہ اعلیٰ درجات پر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ ساری باتیں یعنی ایمان، توکل، اللہ پر بھروسہ، اعتماد، یقین، یہ سب کچھ بھی اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ اب نوح علیہ السلام کی بات سے آپ کو اب یہاں پہ تو دیکھیں کہ 2-3 آیات میں یہ بات مکمل کر دی جائے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ 950 سال تک کام کیا ہے، صبر کیا، انتظار کیا، لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ تھا ان کے اندر، لیکن یہ سب کچھ کہاں سے آیا تھا؟ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ تھا نا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تب اس کے اندر یہ ہمت آتی ہے کہ وہ ایسی قطعیت کے ساتھ بات کرتا ہے، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُم، میں تو جمع کر لو اپنے معاملے کو، تم سب کٹھے ہو جاؤ، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے تمام شریک، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، پھر یہ معاملہ تم پر پوشیدہ نہ رہے، یعنی تم نے جتنی پلاننگ کرنی ہے، جو کام تم نے کرنا ہے میرے خلاف کر گزرو، ثم مقضوا علیہ ولا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو، بتائے بغیر کر گزرو۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جب وہ آمنا بہ وعلیہ توکلنا کہہ دیتا ہے۔ سورہ الملک میں ہم روزانہ یہ پڑھتے ہیں نا، تو ایمان لا کر توکل کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے جس پر آپ چڑھتے ہیں۔ ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ایمان کے مختلف درجات ہیں نا، جیسے پچھلی دفعہ وضاحت کی گئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ ایمان ہے جو صرف انسان کو جہنم سے نکال لائے گا، سمجھ آ رہی نا بات کی، کہ گناہگار مسلمان جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور پھر وہ جنت کی کناروں کے کیاریوں میں ڈالے جائیں گے، تو وہاں پر وہ پھر دوبارہ اگیں گے۔ لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں پہنچ جائے، اور جنت میں بھی پھر مختلف درجات ہیں جو ایمان کے مطابق ہی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو درجات ہیں یہ خالی ایمان لانے سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ ایمان، علم، اس کو سیکھنا، معرفت الہی حاصل کرنا، معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا، اور اب یہ دیکھیں نا معرفت پیغمبر، کہ پیغمبر کی پہچان کرنا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اپنی زندگی میں۔ تو یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ ایمان کے بعد کیا ہے کہ توکل کر رہے ہیں وہ اپنے رب پر، کہ میں نے اس پر توکل کیا ہے۔ جیسے سورہ مزمل میں بھی ارشاد فرمایا نا، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، سورہ مزمل آپ جانتے ہیں نا کہ شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو پس بنا لو اس کو وکیل، اس کو کارساز بنا لو، ٹھیک ہے؟ یہ جو توکل ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بھروسے پر کوئی کام کر گزرتا ہے، اسی پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ میرا رب ہے نا، وہ مجھے بچا لے گا، میں اس کو نگران بناتا ہوں، اس کے سوا کوئی نہیں جو میری مدد کرے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب اس کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم بہت سارے کام جو ہیں جانتے ہیں، لیکن ہم ان احکامات پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈر کے مارے نہیں کر پاتے۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ لوگ ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یا پتہ نہیں یہ میں کام کر لوں گی تو میرا کون سا کام رہ جائے گا۔ جی آپ میوٹ کر دیں پلیز۔ تو لیکن اب یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ پر توکل اور یقین ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنی جگہ پر قائم ہو جاتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر یہی سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں، اور پھر ہم نے اس آیت میں عملی اعتبار سے کیا چیک کرنا ہے کہ کیا ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کی تانے باتیں ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ثم اقضوا الیہ ولا تنظرون، کہ تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، کیونکہ میرا رب ہے نا، وہ میرے لیے سارے راستے کھولے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیرا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نہیں تم سے مانگتا اس پر کوئی اجر، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ ہی کے ذمے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جب آپ ان کو دعوت دے دیں تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اگر منہ بھی پھیرا ہے تم نے تو میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور یہی پیغام سارے انبیاء نے آ کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے اور وہ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے تھے۔ اور یہاں پر عمل کی بات وہی ہے کہ جب ہم بھی کسی کو دعوت اور تبلیغ دیں تو اس سے ہمارا مقصد اس سے کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور ہم اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ثابت دل لے کے، قلب سلیم لے کے جو اللہ کے ہاں پہنچے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ تو ثابت دل کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں ان کو،
تو اس پر بھی آپ ان سے کوئی اجر نہیں چاہتے، آپ کا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کو خلائفہ، پیچھے رہنے والے، وَأَغْرَقْنَا، جانشین بنا دیا، جو بچ گئے تھے ان کو جانشین بنایا گیا، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو قصہ ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی تو اور قوم نے ان کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی ایمان لایا تھا ان کو یعنی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے، کشتی میں سوار ہونا ہی ایمان کی علامت تھی نا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے اپنے ہی بیٹے نے کیا کہا تھا کہ میں ابھی پہاڑ کے پاس جا کر پناہ لے لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایمان اس کے اندر نہیں تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسا عذاب آ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے صرف کشتی میں جو سوار ہوئے نبی کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ بچا لیے گئے اور وہی آئندہ زمین کے جانشین بنے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کی جانشینی دے کر آزماتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ آپ بہو ہوتی ہیں، پھر آپ ساس بنتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت کیا ہو جاتی ہیں، جانشین ہو جاتی ہیں، اب آپ آزمائی جا رہی ہوتی ہیں نعمتیں دیکھے کہ اب آپ اگلوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقی بچنے والوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، تو کیسا ہوا اور ڈرائے جانے والوں کا انجام۔ اور اس کے بارے میں ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین سے پانی کے دروازے کھول دیے تھے، استغفر اللہ، اور آسمان اور زمین کا پانی ایک فیصلے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ ہے نا اللہ پر توکل اس کی۔ اب جب انسان کو اللہ کی قدرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے نا، تو پھر وہ کافروں کے اور دشمنوں کے سامنے جم جاتا ہے کہ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ان کے طعنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنی راہ سیدھی رکھنی ہے، مجھے اس پر فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، کہاں تو وہ کشتی بنانے پر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم اس کشتی کو چلاؤ گے کیسے اور پانی تک اس کو لے کے کیسے جاؤ گے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسبب الاسباب تو پانی وہیں پر ہی بھیج دے گا، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسمان و زمین کے پانی کو ان پر ملا دیا اور ان کو غرق کر دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ اور یہاں پر جون سا ہے، یہ واقعہ سنا کر قریش مکہ کو اور ہم کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ ہم کب جاگیں گے، کب ہم دین کی طرف پلٹیں گے، رجوع کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم، پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوم کے طرف، یعنی مختلف انبیاء آتے چلے گئے اپنے اپنے قوموں کی طرف، جیسے پیچھے ہم مختلف انبیاء کا جو ہے وہ پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ کس کس طرح سے ایک کے بعد ایک انبیاء اقوام کی طرف بھیجے گئے ہیں، کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جو لوگ بچا لیے گئے تھے ان کو جانشین بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی حق و باطل کی جو جنگ جاری ہے، شیطان نے ان کو ورغلایا اور اپنی راہ پر لگایا، شرک آیا اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور دوسری برائی بھی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنا ایک رسول اٹھایا، اس نے اللہ کا پیغام دیا، حجت تمام کی، کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے اور جو نہیں لائے وہ پھر غرق کر دیے گئے۔ فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس روشن دلائل کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ایسے دلائل تھے کہ حق و باطل کو واضح کرنے والے تھے، کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا تھا، کوئی یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے ہمارے ارد گرد نشانیاں بکھری ہوئی ہیں نا، اگر کوئی ان روشن نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہے، ایک تو وہ تاریخ کے قصے ہیں نا جو دہرائے جا رہے ہیں قرآن میں، اور ایک وہ مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر گئے اور جو اس وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام واقعات سے، ان تمام چیزوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت میں جو بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کائنات میں، ہمارے اپنے جسم میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، وہ سب کیا ہیں، حق کو اور باطل کو واضح کر رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ کام کون کر رہے تھے، رسول آتے تھے اور باقاعدہ طور پر ان کے سامنے یہ نشانیاں واضح ہوتی تھیں، فما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ تھے نہ تھے وہ ایسے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا، ساتھ اس کے جو جھٹلا چکے وہ بھی اس کو من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہی بات ہے کہ یعنی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کا احاطہ نہیں کیا علمی اعتبار سے، جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں
کہ انہوں نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی، اس کو سننے کی بھی نہیں کوشش کی، اس کو یعنی اور یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے کلمات کو جھٹلایا کب جاتا ہے اور اس کے سامنے انسان کب کھڑا ہو جاتا ہے؟ جب کبر ہوتا ہے اندر، ٹھیک ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میں نہ ماننے والی ایک روش ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو وہ جھٹلا چکے تھے، تو پھر اس کے بعد جب نشانیاں بھی آ جائیں نا، تو پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، بلکہ جیسے آگے ہم پڑھیں گے پھر اس کو جادو قرار دے دیتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیتے تھے، پھر جانتے تھے سب کچھ کہ صادق اور امین کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ اب یہودیوں کا حال دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم مہر کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، یعنی معتد، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حق اور شریعت سے باہر نکل جانے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ تو پہلے جو ان سے نوح علیہ السلام کا قصہ آیا اور اس کے بعد صرف نام لیے بغیر اقوام کا ذکر کر دیا گیا، جیسے ہود علیہ السلام ہے، صالح، ابراہیم، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ان سب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ پیش آیا جو کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر تھوڑا سا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بار جب انہوں نے انکار کیا تو اسی پر ڈٹ گئے، اور رسولوں کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح سے پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ اور معتدی ہوتا ہے خواہش نفس کی پیروی میں حق اور انصاف کی حدود کو پار کر لینا، ٹھیک ہے۔ بڑی واضح سی ایک تعریف ہے اس کی، آپ یہ دیکھیں کہ یعنی بعضوں کا جب ہم قصے کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا انبیاء کے، تو ہم سمجھتے ہیں ہماری بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں، اب ہم نے کیونکہ اس سے اپنی عمل کی بات لینی ہے، تو اسی آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہر قوم کی طرف رسول آئے ہیں، اسی طرح ہماری طرف بھی نشانیاں آتی ہیں، کھل کر واضح ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا ہوتا ہے نا، وہ پھر اسی پر ہی قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، کذبوا، زال پہ دیکھیں شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، حق چیز کا انکار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو جھٹلانا شروع ہو جاتے ہیں، صرف اس کو ماننے سے انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حدوں کو پار کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ معتدی کی، جیسے ابھی میں نے آپ کو تعریف بیان کی، خواہش نفس کی پیروی میں، یہ ہماری خواہش نفس ہوتی ہے جو ہمیں اس راہ کی طرف آنے نہیں دیتی، اس راہ میں زیادہ کام نہیں کرنے دیتی۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیونکہ اب اس کے حوالے سے نا آپ ایمان کے درجات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک خالی ایمان لانا ہے، لیکن وہ ایمان درجات کو پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو بچ ہی جائیں گے، بھئی وہ دیکھو نا کہ وہ کیسی بچت ہے، وہ تو رائی برابر ایمان ہے نا، تو جہنم سے نکالے جانے والی حالت ہے، لیکن ایمان جو ہے نا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان کھڑا ہوا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی اپنی خواہش نفس کی رکاوٹ آتی ہے، اس کی پیروی میں انسان حق اور انصاف کی حدوں کو پار کر جاتا ہے، وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتا، اس کے اندر ایک کبر اور غرور ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی رول کا پابند نہیں ہوتا، نہ اللہ کے بنائے ہوئے نہ بندوں کے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، حق کی حدود کو بھی پار کرے گا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے انصاف کی حدود کو بھی پار کر دیتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، سیل کر دیے جاتے ہیں، دل بند کر دیے جاتے ہیں، نہ کچھ اندر جائے نہ باہر نکلے، اندر جو نفاق، حسد، کفر بھرا ہوا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ میں اس حالت سے بچائے، کیونکہ موت کے وقت دل انہی حالتوں پر فریز کر دیے جائیں گے، اور جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا تو اسی حالت پر اٹھیں گے، ایمان ہے، کفر ہے، شرک ہے، جس بھی حال پر، نفاق ہے، جس بھی حال پر بند ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم خواہش نفس کے غلام تو نہیں ہیں، ہم نفس کے بندے تو نہیں ہیں، کیونکہ نفس کے گھوڑے کو قابو کرنے والا ہی بات مانتا ہے، ادروائز نفس اتنا سرکش گھوڑا ہے کہ یہ ہاتھ نہیں آتا، یہ نہیں آپ کو کچھ کرنے دیتا، لیکن اس کو لگامیں ڈالنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے خود کو توانائی دینی پڑتی، پھر مدد آتی ہے اللہ کی۔ ادروائز تو جیسے یہاں پر بتایا، جب آپ اس سے ہار جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، معتد میں انسان چلا جائے نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی، ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں،
پھر اس کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون، فرعون کی طرف، ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ملا ملون سے ہے ایسی مقدار جس سے برتن بھر جائے۔ اب لوگوں کی ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جن سے لوگ روب میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے نا کسی کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے یا کسی کا ظلم ایسا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کے روب سے ڈرتے ہیں اس سے، اور یہاں پر دراصل فرعون کے آیان سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ بی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور تھے وہ قومن مجرمین، مجرم قوم تھے، اور وہ تھے ہی یعنی نام ماننے والے مجرم قوم تھے۔ اب سارے انبیاء کا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں ذکر کر کے فرما دیا کہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ فاستکبروا، یعنی اور ان کے لیے بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی حق کو پہچان لیا تھا، اس کا یقین انہوں نے حاصل کر لیا تھا، مگر تکبر کے مارے جھٹلا دیا، مجرم قوم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کا تکبر ہے جو کہ اس بات کا باعث بنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی طرف بیایاتنا کیا تھیں؟ 9 نشانیاں تھیں، 2 بڑی نشانیاں تھیں اور 7 چھوٹی نشانیاں، ٹھیک ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ان پر آئے تھے اور کھلے عذاب تھے، یعنی سمجھ میں آنے والے تھے، لیکن وہ کیا کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا لو گے تو ہم تمہیں مان جائیں گے، اور جب وہ عذاب ہٹ جاتا تو دوبارہ ان کی سرکشی ویسے ہی شروع ہو جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اسی طرح ظلم و جور میں بہت بڑھے ہوئے تھے، بہت زیادہ، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے آنے کے بعد انہوں نے اس ظلم میں مزید اضافہ کر دیا تھا، استغفر اللہ۔ کانو قومن مجرمین، تھے ہی مجرم کون۔ اور بڑی جو نشانیاں تھی 2، آپ جانتے ہیں، ایک وہ جو عصائے موسیٰ تھا اور ید بیضا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا فلما جاءہم الحق، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو واضح طور پر جادو ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں وہی بات آ جاتی ہے جیسے بھی میں نے بتایا کہ جب آپ نے ایک بات نہیں ماننی تو پھر آپ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور یعنی تکبر کے مارے پھر سیاسی ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ واضح نظر آنے والا حق تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جادو سے جادوگروں کا توڑ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ سارے جادوگر تو مات کھا گئے ہیں، تو یہ یقیناً ایک معجزہ تھا۔ اگر یہ سحر ہوتا تو ساحروں کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اسی بات کو جادوگر پہچان گئے تھے، اور اسی چیز کو فرعون اور اس کے درباری بھی جان گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، کاہن کہتے، اور یا پھر کہتے تھے کہ تم کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہو اس کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے لیے، لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ گیا، یعنی تم حق کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا، تمہارے سامنے کھل گیا ہے۔ اسحر ھذا، یہ کیا جادو ہے؟ یعنی پوچھا جا رہا ہے تعجب سے، یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، نہیں فلاح پاتے جادوگر، جادوگروں کو تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دنیاوی اور آخرت کی بھی کامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو تمہارے جادوگروں کو شکست نہیں دے سکتا تھا، یہ تو حق تھا جس نے سارے جادو کا پول کھول دیا تھا۔ اور اسی طرح آتا ہے نا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں سے بھی آئے۔ اور یہ بات جو ہے آپ دیکھتے ہی ہوں گے، اگر جادو سے انسان کو کچھ فائدے حاصل ہو سکتے تو جادوگروں کی حالت بڑی اچھی ہوتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جادوگروں کا حال کیا ہے، اب شکلوں پہ ان کے نحوست ٹپکتی ہے، اور حالات ان کے اتنے خراب ہوتے ہیں نا، ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں بھی کیا صورتحال ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں ان کے کاروبار چل رہے ہیں، چمک رہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جس چیز کا انسان نے یقین حاصل نہیں نہ کیا اس پر ایمان نہیں آتا۔ اب یہ ان کا بھی یہی حال تھا، فرعونیوں کا بھی، اور ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر جو جادو کیا گیا اس سے بڑھ کر جادو کسی پر نہیں ہوا، اور اس جادو کا توڑ کیا تھا؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تھی۔ کیا ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے ان کلمات کو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نہ کرے کہ ایسا یقین ہمارے اندر جادو کے لیے ہو، کیونکہ جادوگر کبھی فلاں نہیں پاتے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، المیہ ہے کہ ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ حسد کے مارے لوگوں کو ان کی دنیاوی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے لوگ جادو کر دیتے ہیں، بیماریوں کو گھروں میں ڈال دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ یعنی ابھی ریسنٹلی ایک بات ایسی سننے میں آئی، اور ان کے گھر میں باہر سے بھی ان کی کوئی بیٹا یا بیٹی آیا ہوتا، اور وہ بیٹی کہتی مجھے تو اس گھر سے جانے دو، یعنی کھل گئی ان پر یہ بات کہ اس گھر پر جادو کیا گیا تھا باقاعدہ۔ تو لیکن یہ ہمارے اپنے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہے نا، تو کیوں حسد کے مارے کرتے ہیں؟ اور حسد جیسے آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے، اسی طرح دوسری طرف اللہ کے کلمات کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ اور نہ دعاؤں پر یقین ہے، نہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ اگر دوسرے کو نعمتیں ملی ہیں تو ہم کو بھی تو عطا ہونے والی ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو یہاں پر پھر ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز تمہیں جادو لگتی ہے، جادوگر تو فلاں نہیں پاتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قالو، وہ کہنے لگے اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ تو پھیر دے ہم کو۔ لفتا کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیرنا، یعنی چیز کو دائیں سے بائیں پھیر دینا۔ التفات کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے ہے کہ تاکہ تو ہم کو پھیر دے، ہمارا التفات کرا دے، اما اس سے جو وجدنا پایا ہم نے علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، وتکونا اور تاکہ تو ہو جائے، لکما اور ہو جائے، لکما تم دونوں کے لیے، الکبریاء بڑائی، یعنی سلطنت جو ہے فی الارضی زمین میں، وما نحنو اور نہیں ہے ہم، لکما تم دونوں پر، بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی تم دونوں کا ہم یقین نہیں کرنے والے۔ اب انہوں نے اس کو بالکل ایک سیاسی رنگ دے دیا نا، کہ تم لوگ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی تھی، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ خدائی کا جو دعویٰ ہے وہ چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اور اس نے اس کو رنگ ایسا دیا اور درباریوں کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس پورے سینیریو کو اپنے ذہن میں لائے نا، کہ ایک دربار لگا ہوا ہے اور وہاں پر اب حق اور باطل کھل کر سامنے آ چکا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں کو اب اس نے پھیرنا ہے، ان کے ایمان کو ڈگمگانا ہے، متزلزل کرنا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اس کے ظلم کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے تو ان کی سوچ کو قابو میں کیا ہوا تھا، عوام اپنے ملوک کے دین پر ہوتے تھے، ٹھیک؟ اب ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ کیا تم آئے ہو، تمہارے پاس ایسی چیز لے کر آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا ایموشنل وہ ہوتی ہے تدبیر، کہ باپ دادا کے حوالے سے کوئی بات کرنا، کہ وہ طریقہ جو ہمارے باپ دادا اس پر چلتے چلے آ رہے ہیں، تو چاہتا ہے کہ ہمیں اس ہمارے مثالی طریقے سے پھیر دے، اور تو چاہتا ہے کہ زمین میں تیری بڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب کچھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا نظر آ رہا ہے، یہ اس کی اپنی بڑائی کا غرور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بات کو ایسے پلٹا کے اور جھوٹ سامنے لا رہا ہے، اور ہم تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں، تم پر تمہارا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر یعنی جاننے والے جادوگر کو، یعنی ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کر دو، ٹھیک ہے؟ اب اس نے جب اس کو جادو ٹھہرایا تو پھر اس نے چاہا کہ اب ایک مقابلہ ہو اور اس میں ہر طرح کا جادوگر آئے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام آئیں۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالتے ہو، یعنی جو بھی جادو تمہارے پاس ہے وہ پھینک دو۔ اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک یعنی جو بھی ان کا باطل ہے نا، وہ اپنا پورا رنگ دکھا لے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا پھینکتے تو وہ چیز نہیں تھی ہونی، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی لگنا تھا جیسے یہ بھی ایک جادو ہے، ٹھیک؟ لیکن جب باطل نے اپنا سب کچھ زمین پر پھینک دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تھی نا، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہ تم پہلے اپنا سب کچھ ڈالو، جو کچھ بھی شعبدہ بازیاں اور جادو تم دکھانا چاہتے ہو دکھا دو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما جئتم بہ السحر،
جو تم لائے ہو یہ ہے جادو، ان اللہ بے شک اللہ سیبتلو اس کو ان قریب باطل کر دے گا، اللہ کے کلمات اس جادو کا توڑ کر دیں گے، اللہ کی آیات بینات اس کا توڑ فرما دیں گی۔ ان اللہ لا یصلح بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا، اصلاح نہیں فرماتا، عمل المفسدین مفسدوں کے عمل کی۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ اب ڈالو، اور جو کچھ بھی انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ جادو ہے جس نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھا ہے، لیکن ان قریب یہ سب کچھ باطل ہو جائے گا، یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اور اس میں ہمارے لیے کتنی توکل کی اور یقین، لیکن بات وہی ہے کہ یقین ہونا چاہیے نا، یہ ہم نے یہ اندر دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ کے کلمات حق ہی غالب آتا ہے، اور حق ہی باطل کا توڑ کرتا ہے، باطل کے توڑ کے لیے باطل کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ جیسے آج بھی جو بھی سینیریو ارد گرد چل رہا ہے، جو بھی حالات چل رہے ہوتے ہیں، جس وقت بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو باطل کے توڑ کے لیے، باطل کو ہرانے کے لیے باطل نہ کبھی لے کے آئیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے تلوار کے میدان میں تو ہیں نہیں، ہم تو قلم کے یا زبان کے میدان میں ہیں نا، ہم تو اسی میں ہی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی کوئی بات سنتے ہیں نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اسی وقت اس کی تصحیح کر دیں، اس کی اس وقت ہی اصلاح کر دیں، تو آپ اس کی اصلاح کے لیے کوئی جھوٹ بیچ میں لانا چاہتے ہیں، یا اس کو پھیر کر کے اچھا چلو میں تھوڑا سا اس کے ساتھ کمپرومائز کروں گی نا، تو ہو سکتا ہے یہ دین کی طرف آ جائے اور پھر اس پر جم جائے۔ نہیں، یہ نہیں کبھی ہوتا، باطل کو حق ہی مٹاتا ہے، آپ نے حق ہی کی تبلیغ کرنی ہے اور اسی پر لانا ہے، جو آنا چاہے گا نا وہ آ جائے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کا، فسادیوں کا عمل کبھی بھی اصلاح نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی لوگ آپ کو ڈرا لیں، بتا دیں اس طرح جو ہے ساری دنیا میں جو ہے باطل چھایا ہوا ہے، حق کی ہار ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، اور انسان پینک ہو کے جو ہے پڑا رہے، تو کیا یہ وعدے جو اللہ کے ہیں یہ ہمارے ذہن سے نکل گئے؟ ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے نا؟ اس بات کی خود کو یقین دہانی کرایا کریں۔ اور اصل میں ہمارا کام کیا ہے کرنے کا، کہ ہم مفسد نہ ہوں، ہم فسادی نہ ہوں، کیونکہ یہاں پر یہ جو بھی فرعون کا عمل ہے اور جو بھی جادو ہے اور جو بھی یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ باطل ہے، جس کی یہاں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے، معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں میٹنگ کلوز کر کے نا دوبارہ انشاءاللہ اس کو آن کروں گی۔